الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم. نہایت مختصر حمد و ثنا رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا کروڑا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائیں، اس کا کروڑا لاکھ شکر. آپ کو علم ہے جیسا ہمارا کئی جمعوں سے ذکر چل رہا ہے قیامت کی نشانیاں. کافی ہم کور کر چکے، مختصر سے عرصے میں چیدہ خالی ہم سرہن گفتگو کر سکے. تفصیلاً مجبوری تھی لیکن ہم نے سرہن کافی گفتگو کی. اب کچھ گفتگو بالکل اختتام کی رہ گئی جو آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کور کریں گے، جس میں سے ہمیں آج عین میرے سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت کے بالکل قریب چند سال پہلے جو وقوع پذیر ہوں گی علامتیں بڑی کبریٰ، اس میں سے 2 یا 3 کا ذکر آج کر کے اپنا اختتام کریں گے. میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ بے شمار گفتگو میں ہمارے علامتیں آئیں، اور پڑھتا ہے نا جب بندہ تو اور بھی سامنے آتی ہیں. یا اللہ، یہ حقیقت، یہ معاملات، یہ چیزیں، یہ تو بالکل فیکٹ دنیا کے حساب سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میڈیا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ خوشی کی بات ہے، لاکھوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کتنا اچھا سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ایک بشارت غیب کی بات ایسی بتاؤں گا
کہ آج 1400 برس گزر گئے نا، تو تقریباً 1250 برس تک یا 1200 برس تک علماء، محدثین، مفسرین جتنے بھی آئے بعد میں، وہ اس حدیث پاک کو سمجھ ہی نہیں سکے، اس روایت کو۔ تو میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ دجال کی روایت، وہ گفتگو میں وقت کی مناسبت سے رہ گئی پچھلے جمعے دجال کی گفتگو میں، تو میں نے کہا چلو میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس کو شروع کر کے تھوڑے سے بتاؤں گا کہ میرے آقا علیہ السلام کی غیب کی بات ہے کیا، اور وہ بات کیا تھی جو سرکار نے فرمائی، اور آج تک اگر میں تمہیں بتاؤں گا تم بھی یقین نہیں کرو گے، کیونکہ ایسی چیز دیکھی نہیں گئی۔ لیکن انشاءاللہ حدیث کا بڑا خوبصورت نورانی مزہ لیں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ایک دعا پڑھ لیتے ہیں اس موجودہ وبا کے لیے، کیوں یہ ٹلی نہیں ہے تو بڑی خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کتنے اس کے سنتے ہیں کہ دور آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا اب دوسرا دور آ گیا، کوئی کہہ رہا تیسرا دور آیا، پہلے دور سے ہی ہم نہیں نکل سکے ابھی تک گھروں سے، ہماری حالت خراب ہے۔ لیکن بہرطور اللہ تعالی جل شانہ بہت بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہے، تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے ایک دعا پڑھتے ہیں مل کر، اور اس کو ہر نماز کے بعد کوشش کرا کریں، پڑھا کریں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عافانی فی بدنی، اللہم عافانی فی سمعی، اللہم عافانی فی بصری، لا الہ الا انتا۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگو۔ اللہ اکبر۔ علماء صوفیہ فرماتے ہیں اس دعا مانگنے سے کورونا تو کورونا، کوئی بھی وبا آنے والی بلا ہونا، ہمیشہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، ذکر ہو رہا تھا دجال کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک بڑی مشہور، سننا آپ غور کرنا۔ دیکھو میں بھول گیا تھا، لیکن واہ کسی نے مجھے میسج سے یاد دلائی، دو باتیں یاد دلائیں، وہ دونوں میں آپ کو مختصر کر کے پھر اگلی علامتیں جو ہیں قریب کی چلتے ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال جب آئے گا، غور سے سننا، اور وہ جس گدھے پر، نبی علیہ السلام نے کہا دراز گوش گدھا، گدھے نما جانور، گدھے نما جانور پر بیٹھے گا، میرے آقا فرما رہے ہیں صحابہ کو، تو جانتے ہو دجال کی سواری کیسی ہوگی؟ بولے یا رسول اللہ واللہ اعلم بالصواب۔ سرکار نے فرمایا اس گدھے کے کان 40 فٹ لمبے، سیدھا کان، الٹا کان 40 فٹ لمبا، یعنی 8 ہاتھ، 8 گز کے لو، 8 ہاتھ لمبا کان ادھر اور 8 ہاتھ لمبا ادھر۔ علماء پریشان 12-13 سال سے یہ حدیث کو کہ یار یہ ایسا گدھا تو زندگی میں آیا ہی کہیں نہیں، نہ شاید آپ میں سے کسی نے بھی دیکھا ہو، کوئی کارٹون میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، شاید بنانے والے نے بھی نہیں بنایا، دیکھا آپ نے گدھا؟ نہیں نا۔ سوچو یار، اور میرے نبی علیہ السلام کی حقانیت، یہ کیا ہے؟ دجال کس میں آئے گا؟ یہ آئے گا ایروپلین میں، جہاز میں، جس کے پر دیکھتے ہو تم 40 گز لمبے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جہاز نہیں کہا، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر میرے نبی علیہ السلام جہاز کہتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ صحابہ کے ذہن میں تو کوئی جہاز بھی اڑنے والی چیز ہوگی، وہ تو ایجاد تو ابھی کی ہے نا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی نے بتا دیا کہ وہ اس طرح سے آئے گا، ایسا جہاز ہوگا، تو آپ بتائیے کیا حقیقت ہے۔ میرے غیب کی نبی، میرا غیب دان نبی نے کتنی خوبصورت بات کی، اور ہمارا کو اب یقین ہے کہ آج کے دور میں اب گدھے وہ کہاں، جو جلد زمانہ ہے وہ دجال بھی کوئی چیز ہوگی، الیکٹرانک، سمجھ رہے ہیں نا، بایونک ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی، یہ تو آج ہم دو سوچ رہے ہیں نا وہ چیز ہوگی، وہ کیوں نہ ہو۔ دیکھو آپ اب ایک حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی کلائیوں سے گناہ نکلیں گے، کلائیوں میں گناہ دیکھیں گے۔ یہ حدیث پر علماء نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، بات کے علماء نے کہا ہاتھ میں موبائل آ گیا، ٹی وی آ گیا، ریموٹ آ گیا، اس کی وجہ سے سارے گناہ دیکھتے ہیں نا، یہ ہاتھ چلتا ہے نا دیکھنے کے لیے، سوچیے یہ ہاتھ سے موبائل ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے ساری گناہ دیکھے جا سکتے ہیں، سب چیزیں نہیں۔ لیکن یہ کلائی والی حدیث کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں بھی نہیں آئی۔ 25-50 سال پہلے کوئی ہمیں کہتا تھا، ہمیں بوڑھے بڑا بزرگ کہتے تھے ارے بھائی اب تو یہ دور آ گیا، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہی چلاتے ہو نا، یہ گھڑی پہنو گے نا، ٹچ کرو گے تو ہر چیز نظر آ جائے گی۔ ہم مانتے نہیں تھے 25-30 سال پہلے، آپ یقین کرو گے مانتے تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار کہ چھوٹی سی گھڑی میں پوری دنیا آ جائے گی، کہ ہم بٹن دبائیں گے تو ہر چیز نظر آئے گی۔ لیکن آج دیکھو یار ایجاد آئی ہے گھڑی ایسی
کہ ہر چیز آپ اس پہ دیکھ سکتے ہو نہیں سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، ہر چیز کر سکتے ہو۔ کہاں 1400 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام کی بشارتیں، کیا خوب ہے، حقیقت کیسی آ رہی ہے۔ آج ہم پہچان رہے ہیں نا، ہم جس دور میں ہیں تو پہچان رہے ہیں میرے دوستوں۔ پھر میں نے ایک یاجوج ماجوج کا ذکر کیا تھا کہ وہ تیر پھینکیں گے آسمان پر۔ اب آپ بھی سوچو، میں بھی سوچوں، یار ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے نا، اور یہ دور کیسا ہے، ابھی تیروں والا دور ہے، کیونکہ تیر تو میرے دوستو یہ میزائل کیا ہے، بالکل تیر ہے۔ غور کرنا یار، میزائل کی شکل کو تو دیکھو، ہے نا تیر، آگے نوک بالکل تیر کی طرح۔ تو یہ میں اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں سوچ کر، بہت سے لوگوں نے اس پر کلام کیا، تو میں شاید وہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حدیث اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے تو وہ خون آلود ہو کے زمین پر آئیں گے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ میزائل جو ہے آسمان پر آبادی ہو چکی ہوگی، ابھی تو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ملکوں کے ریسرچ کرنے والے مریخ پر اوپر رہ رہے ہیں، کئی لوگ ہیں نا گئے ریسرچ کرنے، وہیں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ان کو مارنے کے لیے یہ تیر پھینکیں اور وہ میزائل پھینکیں اور وہ ان کو لگیں۔ جب تباہی کرنی ہے یاجوج ماجوج کو سب کو، تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب کس طرح کے یاجوج ماجوج ہوں گے، واللہ اعلم ورسولہ، وہ نئے دور کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں بہتر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی سرکار علیہ السلام کی غیب کی ایک بڑی پیاری حقیقت جو آج آپ کے سامنے بالکل آیا ہے، اس میں کوئی جھٹلان نہیں ہے۔ بہت باتیں میں نے کہا نا آپ کو وقت کم ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سورج، ہم ذکر کر رہے تھے، آج کریں گے سورج کا مغرب سے نکلنا وہ کیا ہے، اور اسی دوران آگے پیچھے دابۃ الارض، قرآن پاک کا ارشاد ہے وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، چوپایا، 4 ٹانگ والا چوپایا نکلے گا۔ داب کہتے ہیں 4 ٹانگ والے کو، اور داب کہتے ہیں بگ کو بھی، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں 4 ٹانگ والے، اس کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ارے ہم تو زمین میں کیڑے مکوڑے جو نکلتے ہیں اس کو بھی رزق دیتے ہیں، اللہ رزقھا، اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے۔ تو دابت کے معنی ہے جانور کا زمین سے نکلنا۔ یہ دابت الارض یہ دراصل نکلے گا، امام فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحم اللہ تعالی علیہ، خلیفہ امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے، آپ اپنی کتاب العقائد میں لکھتے ہیں کہ دابت الارض جو ہے ایسا جانور اللہ تعالیٰ قیامت قریب نکالے گا زمین سے، کوہ صفا سے، صفا مروہ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ پہاڑ ہے، وہاں سے یہ نکلے گا۔ یہ جانور کس طرح کا ہوگا؟ یہ جانور انتہائی لمبا چوڑا، اس کی گردن بہت لمبی ہوگی، اب اتنی گردن لمبی ہوگی کہ مشرق والا بھی دیکھ سکے گا اور مغرب والا بھی دیکھ سکے گا دابت الارض کو، اور منٹوں میں جلد سے جلد پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ دیکھو خاصیت بتا رہا ہوں، خاصیت دیکھنا، پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، فصاحت سے کلام کرے گا، تکلمنا، آگے آیت میں آیا تکلمنا، یہ باتیں کرے گا فصاحت سے، بلاغت سے لوگوں سے، اور اس کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا۔ دیکھو کہتے ہیں علم غیب کے منکر کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کیسا علم غیب عطا کیا۔ جب یہ آئے گا، ساری حدیث مستند حدیثوں میں ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الفتن، میں نے حوالے دے چکا، اب حوالے دینے کا آخری دن وقت نہیں ہے، ورنہ وہ ساری حدیث اس میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جانور بندے کو پہچانے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ اب یہ دنیا میں جب آئے گا تو وہ دور ایسا ہوگا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتہائی درجے کا برا وقت ہوگا۔ وہ امر بالمعروف تو ہوگا ہی نہیں، کوئی گناہ کر رہا تو کرتا ہی رہے، اس کے اوپر راضی سارے، جیسے آج وہ دور چلی رہا ہے نا، آپ دیکھیں نا، یعنی ہمارے یہاں معاملات جیسے ہو رہے ہیں، رسومات معاملات ہم کوئی بول ہی نہیں سکتے۔ دیندار آدمی بھی ہے تو وہ اپنی فیملی کو نہیں بولتا کہ شادی میں ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ گانے سب ہو رہے ہیں، بول نہیں سکتا دیندار آدمی۔ اب اس کو بولو یار یہ عورتیں فلاں، وہ بہانے کر دے گا۔ ہمیں کیسا دور آ گیا، یعنی برائی کے لیے شریعت ایک طرف رہ جائے گی، رسمیں اپنی جگہ، نہیں یار یہ تو ہونا چاہیے۔ آج وہ دیکھو دور ہے نا، نبی نے فرمایا، صحابہ رو رہے تھے جب سرکار فرما رہے تھے یا رسول اللہ، کانپ رہے تھے، یہ دور آئے گا، بولا ہاں
کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی کیا ظلم ہو رہا ہے اور کیا معاملات ہیں، کون بہن بھائی، کسی کی کوئی تمیز نہیں ہوگی. بندہ بظاہر نمازی ہوگا اللہ، بندہ بظاہر نمازیں ہی پڑھتا ہوگا، لیکن وہ ان کو ختم نہیں کر پائے گا اور انتہا ہو جائے گی پھر تو لوٹ مار کی. تب یہ جب دابت الارض نکلے گا تو پھر بتائے گا کون سچا ہے کون برا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ عصا لے کر پیشانی پر داغے گا. جب نیک عصا جب داغے گا، عصا اس کو داغے گا جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان محفوظ ہوگا نا. جب اس کے پیشانی پہ داغے گا تو وہ نور کی طرح چمکے گا. دنیا میں آیا ہو جائے گا یار یہ بھائی ایمان والا ہے. کافر کو انگوٹھی لگائے گا، وہ آیا ہو جائے گا لوگوں کے سامنے، یہ کافر ہے، سیاہ چہرے کے ساتھ، اس کی کافریت نظر آ جائے گی. آگے فرماتے ہیں کہ اس دابت الارض، دیکھو کیسا غیب ہے یار، یعنی یہ علم غیب ہے کہ جانور جان رہا ہے. توجہ کرنا میری بات کا، کہ جانور کو پتا ہے کہ کون ایمان والا ہے کوئی بھی میں نے. آج ہم کوئی ہے مائی کا لال، کوئی نہیں بتا سکتا دلوں کا حال. وہ بتا رہا اور چھپائی دے رہا نشانہ لگا کے کہ اب یہ چھٹ گئے سب، ایمان والے یہ، وہ بے ایمان، یہ کافر، یہ سارے چھٹ جائیں گے. یعنی اس جانور کو علم ہے، پوری دنیا گھومے گا، فصاحت سے کلام کرے گا. میرے دوستو بزرگوں، یہ دابت الارض، اور پہچان کر دے گا کہ یہ مومن ہے. اور کبھی دعوت ہوگی، علماء لکھتے ہیں کہ کسی دعوت میں، آج دعوت میں تم نہیں پہچان سکتے نا کون منافق ہے، کون اپنا ہے، کون غیر ہے. اگر 10 آدمی بیٹھے ہوں، اپنے خاندان میں بھی دیکھ لو، لیکن اس وقت پہچان ہوگی، مومن کا چہرہ چمک رہا ہوگا، کا مومن ایمان والا نظر آئے گا سب کے سامنے کہ میں مومن ہوں، اور کافر الگ نظر آئیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے، سب کو الگ کر دے گا. میرے دوستو بزرگوں، یہ دابت الارض کے معاملے میں دیکھیے. اب امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب اس جانور مخلوق میں، جانور مخلوق اشرف المخلوقات میں انسان ہے، یہ جانور کا یہ عالم ہے کہ اتنا علم غیب رکھتا ہے، تو پھر سوچو یار ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم، جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا معاملہ کیا ہوگا جب اسے علم ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. تو دوستوں یہ کہتے ہیں ایمان سلامت رکھو، ایمان کو پختہ رکھو. کل وہ وقت آ جائے تو کم سے کم تمہاری پیشانی پر جب عصا لگے تم بھی نور کی طرح روشن ہو جاؤ. ایمان ایسی چیز ہے میرے دوستوں. تو امام اہل سنت اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے تم علم غیب پہ کیا بات کرتے ہو، کیا دیتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. میرے آقا فرش سے گزرے اور دلوں کو جاننے والے، کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ گھٹانے والے، یہ نبی علیہ السلام بشارت بھی دی صحابہ کے سامنے. تم پتہ میرے صحابیوں وقت سے آئے گا کہ تمہارے نبی کے لیے وہ کہیں گے یہ تو ہمارے جیسا بھائی ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ یہ تو اتنا نہیں جانتا جتنا ہم جانتے ہیں. یہ وہ دور آئے گا، یہ بشارتیں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. میرے دوستو یہ تھا دابت الارض کا معاملہ جو میں نے مختصر سا بیان کیا. اب اس کی اور آگے تفصیل ہے، لیکن یہ جانور جو تھا یہ اس طرح کا کام کرے گا. اب آئیے سورج. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، ایک دن سورج مغرب میں ڈوبے گا اور پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا صبح. بس اس روز سمجھ لو قیامت کچھ ہی عرصے کے بعد ہے، دنیا فنا ہونے میں کچھ ہی وقت رہے گا. لیکن جب وہ سورج مغرب سے اوپر آئے گا طلوع ہو کر، مشرق سے نہیں، ابھی تو مشرق سے آتا ہے، مغرب سے جب آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کلوز کر دے گا، بند کر دے گا. اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ آج ہی ہم بھی توبہ کر لیں، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کب سورج نکل جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام صحابہ رو پڑے. اللہ و سرکار نے فرمایا آج وقت ہے توبہ کر لو تمام اعمال، برے اعمالوں کی. اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما، آج توبہ کر لو، کل وقت نہیں آئے گا. اگر وہ مغرب سے نکل گیا پھر تمہارے پاس. اب دیکھو سورج کا مغرب سے نکلنا، آپ سورج کی تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں 2-4 منٹ میں. سورج ہے کیا میرے دوستوں کو؟ سورج ایسا ہلکا پھلکا نہیں ہے.
کہ خود ہی نکلتا ہو خود ہی اٹھتا ہو. ہزاروں فرشتے اس کو طلوع کرواتے ہیں، اٹھا کر کھینچ کر اس کو طلوع کرواتے ہیں، اور جب غروب ہونا ہوتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کو نیچے کرتے ہیں غروب. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ غروب ہوتا ہے سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ اقدس سجدہ کرتا رہتا ہے، سجدہ کرتا رہتا ہے. اور جب طلوع کرانا ہوتا ہے صبح فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو صبح طلوع کرتے ہیں مشرق سے لے جا کر. تو میرے دوستو یہ سورج کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے سورج، ایک بڑے علمی نقطے کی بات کرتا ہوں آپ سے، محبت والی نورانی بات. مقصد یہ کہ ذکر تو بڑا سرد ہے، خشک ہے، بازار قیامت کا نا، اس میں تھوڑا سا میرے نبی کی چاشنی کی محبت کی چاشنی بھی لے لو، ڈال لو. دیکھو کیسا یہ سورج کی بات جو کرتے ہیں نا کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی. صحیح ہے، ایمان ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں. ہاں سورج مغرب سے نکل چکا ہے، سورج مغرب سے نکل چکا ہے. ایک دن مولا علی کسی غزوہ یا کسی معاملے میں لیٹ ہو گئے، عصر کی نماز سرکار نے پڑھا لی. سننا، حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کر کے صحن میں آ رہے تھے کہ حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے کہ عصر کی نماز میری نکل رہی ہے. جیسے یار سرکار نے فرمایا علی ادھر آ یار، یہاں بیٹھو میرے پاس. سرکار کا حکم تھا چپ ہو کے بیٹھے، بلے گود دو. حضور نے سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آنکھیں بند میرے نبی کی. اور حضرت علی تڑپ رہے ہیں. تڑپنا ہی ہوتا نا. دیکھو آپ کسی نمازی سے پوچھو، عام نمازی سے، کسی کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو رہی ہو، جا رہی ہو، اس کا بے چین ہوگا، یار پہلے نماز پڑھ لوں، پہلے گاڑی روکوں، میں نماز پڑھتا ہوں، چلنا سڑک پہ پڑھ لوں. بھائی یہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. عصر اور مغرب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی نکلتا ہے. اب حضرت علی دیکھ رہے کیا کروں یا رسول اللہ، بلد ہاں نماز کو دیکھوں کہ میرے نبی کی محبت کو دیکھوں. چپ رہے، دیکھ رہے، بیٹھے رہے. اب سورج بالکل غروب ہو گیا، غروب ہو گیا. آپ کے تھر 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 آنسو نکلنے شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ آئے تو فرمایا علی تم رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی. سرکار نے فرمایا ارے تم نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ بولے یا رسول اللہ میں پڑھنے ہی آ رہا تھا، لیکن آپ نے جب حکم دیا تو پھر جب آپ میرے سامنے ہو، عشق سامنے ہو، دیکھو آپ عشق سامنے ہو تو معاملہ کیسا. حضرت علی نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کی اطاعت پہلے. جب سرکار نے مسکرا تو فرمایا علی تو قضا چاہتا ہے کہ ادا چاہتا ہے؟ ہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح ہے، ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، سب بیان کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہیں اور پھر میں قضا پڑھوں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر لے تو ادا پڑھ. علی میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھائے، وہ سورج ڈوبا ہوا تھا مغرب میں، مغرب سے طلوع ہو کر عصر کے ٹائم پر آ گیا. مغرب سے طلوع ہو کر عصر کے ٹائم پہ آ گیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. امام اہل سنت کی شان دیکھو کیا بیان کرتے ہیں کہ سورج کیا ہے. 70,000 ہزاروں فرشتے جس کو ڈبوئے، یا سرکار یوں کریں تو پھر کوئی فرشتہ نہیں، سورج جلدی سے کھڑا ہو جائے. اور کس وقت، اللہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں، کس وقت کس حالت میں تم جانتے ہو. وہ ڈوب چکا اور کہاں ہے وہ؟ سجدے میں، اللہ کے سجدے میں. جب نبی کی اطاعت کی بات آئی، مولا فرماتا ہے رب کریم اے سورج جا، میرے نبی نے تجھے بلایا ہے، اب تو چھوڑ اس کو، جا پہلے اس کا میرے نبی کا کام کر. اور کیسا سورج اٹھ کے آیا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مل کے کہو اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اب سنو نقطہ جو بیان کیا نا، یہ واقعہ ویسے بیان نہیں کر لیا عشق میں، اس کا ریلیٹڈ ہے قیامت. غور کرنا، اس لیے میں نے نقطہ دیا آپ کو. سنو، کیا نیا لگے آپ کو تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، بس اتنا نہیں، اور کچھ نہیں کہنا، سبحان اللہ کا نام ضرور لینا. سنو نقطہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا نا تو کیا ہوگا بھائی؟ بولو سارے یار، قیامت آ جائے گی. لیکن میرا نبی جب مغرب سے طلوع کر رہا ہے، دیکھو اس سورج کو، مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اوپر، نہ قیامت آئی، نہ توبہ کے دروازے بند ہوئے، نہ کچھ ہوا نہ ہوا. دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، جب تیری رضا پہ میری رضا. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں، سب کی رضا، ہماری سب کی رضا جو ہے
میرا باری تعالیٰ ہے، اے اللہ تیری رضا پہ ہماری رضا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب تیری رضا میری رضا، اگر تو نے یہ کہا تو لے آج میں مغرب سے سورج کو نکالتا ہوں، اور کچھ بھی قیامت دیکھیں آپ کے سامنے کچھ نہیں، وہ نکل چکا ہے وہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تمام کی تمام چیزیں ختم، توبہ ختم، اب نیئر ٹو قیامہ۔ یہ میں نے 2 علامتیں ابو قریب بتائیں، اب دیکھیے ایک اور علامت رہ گئی تھی، وہ بھی سن لیجیے آخری، اس کے بعد سور تو ہے، سور پھونکنا۔ وہ علامت ایسی تھی کہ آسمان سے میٹھی ٹھنڈی خوشبو والی ہوا چلے گی، اب وہ مومنوں کی پہچان ہو گئی ہے، دیکھیں آپ کو نیئر ٹو قیامہ دعوت الارض نے کر دی نا، اب وہ میٹھی اور خوشبو والی ہوائیں جو ایمان والے ہوں گے ان کی بغلوں سے گزر جائے گی، اور بغلوں سے گزر جائے گی، اور تمام مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے، بہت مشہور، بچہ بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کب تک قائم نہیں ہوگی؟ جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا مسلمان ہوگا۔ اب جب سارے ہی فنا ہو گئے، مسلمان مومن سب چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب دنیا میں صرف کافر ہی رہیں گے، کئی سالوں تک رہیں گے، کتابوں میں آتا کئی سالوں تک کافر رہیں گے، پھر اللہ کے حکم سے اتنی برائیاں ہو جائیں گی، ظاہر ہے جب کافر ہی رہیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر تو اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو حکم عطا فرمائیں گے، اسرافیل تمہارا وقت آ گیا، اور اسرافیل بگل سور پھونکیں گے، وہ سور کی اتنی تیز آواز ہوگی بس، اور دنیا فنا ہونے شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا الشَّمْسُ، جو چاند جو ہے نا پھٹ جائے گا، سمجھ لو چاند پھٹ جائے گا، چاند کے سمجھ لیجئے بکھر جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، مانند پڑ جائیں گے ستارے، اور پھر اِذَا الْبِحَارُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو ہے چلنے لگیں گے، چلنے سے مراد یہ ہے کہ روحوں کی طرح، پھر دنیا میں سمندر کا پانی خشک، ساری مخلوق کو فنا آئے گی، سب کے سب فنا ہوں گے، 4 لوگ بچیں گے آخر کے اندر، یہ میں اختتام کر رہا ہوں بس وقت نہیں ہے، 4 لوگ بچیں گے، 4 مقرب فرشتے، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اللہ فرمائے گا اے اسرائیل تیرا کام آ گیا، چل 2 فرشتوں کی روح لے لے۔ اب 2 فرشتوں کی روح کھینچی جائے گی، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ پھر جو بگل جس نے بجایا تھا وہ 2 دفعہ بجائے گا، دوسرا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یوم حشر اگلے ہفتے شروع کریں گے، حساب کا دن، تو وہ 2 بجے بجائے گا، پھر اس کی موت، پھر اسرائیل خود ملک الموت کی موت، پھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب چیزیں ختم۔ اب اللہ فرمائے گا دیکھیں آپ، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، چاند ستارے آسمان سب چپا چپ میدان۔ اب اللہ فرمائے گا کوئی ہے غرور کرنے والا، کوئی ہے بادشاہ، آؤ اب اپنی بادشاہ کے دعویٰ کرو، اپنی بادشاہت کے دعویٰ کرو۔ پھر فرمائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات والارض، میں ہی تو مالک ہوں زمین و آسمان کا، للہ واحد القہار، کچھ نہیں بچے گا، اللہ فرمائے گا صرف اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ وتعالی۔ پھر جو دوسرا سور پھینکیں گے آپ کو علم ہے اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس اسی بات پر، اسی نصیحت پر وقت ہے ہم سمجھ جائیں، نہیں سمجھ سکتے، یہ حضور کی بشارتیں ہمیں دی گئی ہیں، نصیحتیں کی جائیں گی، دل پہ اترے گی، باہر جائیں گے بھول جائیں گے، پھر وہی کاموں میں لگ جائیں گے۔ آج کون سا برا کام ہم نہیں کرتے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ کی بے عزتی کریں گے، صحابہ رو پڑے، بولے ایسا بھی ہوگا؟ بولا ہاں، ایسا ماں باپ کی بے عزتی اور اس کی عزت پامال کریں گے، ماں باپ کی، ماں باپ کیسا رتبہ ہے، ایسا ظلم کریں گے اپنے عزیزوں پر، قریبوں پر، رشتہ داروں پر، ایسی ناانصافی کریں گے، ایسا معاملہ کریں گے، ایسی برائیاں کریں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جو بولنے والا ہوگا وہ ان کا سردار ہوگا، ان کا سردار ہوگا، اور لوگوں کو کہیں گے یہی سچا ہے، لاکھ نصیحت کرنے والے ان کو نصیحت کریں گے وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، ایک بات کر لوں بس، وقت ہے، اے ہے وہ بات لگے دل پہ تو سمجھنا، آپ بھی سوچنا، مسجدوں کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دلہن کی طرح چمکا دیں گے، دلہن کی طرح چمکا دیں گے مسجدوں کو، عالی شان ایک سے ایک چیز لگائیں گے مسجد میں، اور مینار اتنے اونچے کریں گے، واہ، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا،
جو جگہ بنائی ہے اتنی عالیشان، وہ پڑھنے والا ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر بے ایمان، پڑھنے والے بھی ہوں گے تو آدھے ہی ایسے نمازی ہوں گے کہ وقت پاس کرنے والے باہر وہی برائیوں میں سود کو حلال سمجھ کر کام کریں گے۔ اللہ، یہ دیکھا آپ نے اندازہ، آج ہم لاٹری پاٹریوں کو فتوے لیتے ہیں مفتیوں سے، دیکھتے ہو کہ نا دکان کھولنے کے لیے، او بھائی کیوں لگا رہا ہے تو بتا، کیوں لگا رہا ہے لاٹری، جب تجھے پتہ ہی ہے کہ ہے ہی گناہ نہ ہوا مسئلہ ہے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میرے اسٹور پر لوگ آتے ہیں، ابھی تیرے کو کمائی ہو تو چل تو برائی میں پھنس، حرام حلال نہیں، وہ اس لیے لگاتا ہے کہ تاکہ کسٹمر 50 آ جائیں اس لاٹری کی وجہ سے میری دوسری چیزیں خریدیں، او اس حرام کی وجہ سے ساری حرام کرنا چاہتا چیز۔ تو نہیں سمجھتا میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا کہ اس کو یہی لگے گا کہ میں ہی سچا ہوں، شریعت دور، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ عالم پیسہ لے کے علم پھیلائے گا، اس کا مقصد ہی یہی ہوگا۔ آج کے علماء دیکھ لیں آپ کیا ہے، فتوے دیں گے، عقیدے چینج ہوں گے، نئے نئے عقیدے آئیں گے اور لوگ بولیں گے نہیں یہی عقیدہ صحیح ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں اور علامتیں۔ اللہ رب العزت قیامت تک ہم پہنچے، اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری نصیب فرمائے۔ کئی صحابیوں نے سرکار سے پوچھا، صحیح صحابیوں نے سرکار سے پوچھا، بولے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تم نے تیاری کی، پھر آپ نے علامتیں بتائیں۔ ایک صحابی آئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، غالباً ایک دن آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ڈرتا ہوں جب سے آپ نے بیان کیے نا، یہ قیامت آئے گی کب؟ تو حضور علیہ السلام مسکرایا، تم تیاری کی ہے؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ آپ بھی یہی بولو، کوئی تیاری نہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں؟ بولے یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں جو آپ نے بتایا، باقی کوئی تیاری نہیں۔ بولے کچھ تو اور؟ بولا ایک تیاری ہے۔ سنو صحابی، آخری بات کر رہا ہوں ختم کر کے، ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں، پڑھیے درود پاک محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں تو نے کیا تیاری کی؟ بولے یا رسول اللہ ایک تیاری کی۔ بولے یا رسول اللہ میں کوئی بھی تیاری میری مکمل نہیں ہے، نہ میں اپنی عبادتوں میں ناز کرتا ہوں نہ نمازوں پہ، ہاں ایک ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ المرء من احب الیہ، سرکار نے فرمایا بس یہی تیری بہت بڑی قیامت کی تیاری ہے، اب تو بے فکر ہو جا قیامت سے، اب قیامت تیرے پہ نہیں آئے گی کہ محبت پیارے آقا کی، آہا محبت پیارے آقا کی وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت